قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کو بیان فرما رہا ہے۔ انہی اعلیٰ اخلاق میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو، تو اس کی نسبت انسان اپنی طرف کرے، اور جب انسان کے سامنے کوئی خوبی آ جائے، کوئی اچھائی آ جائے، تو اس کی نسبت ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف کریں، انبیاء علیہم السلام کی طرف کریں، اپنے بڑوں کی طرف کریں، اساتذہ کی طرف کریں، نہ کہ اچھائی کی نسبت اپنی طرف اور برائی کی نسبت دوسروں کی طرف۔ آج ہر جگہ پر جس کو بھی دیکھیں اپنی ہی خوبیاں بیان کر رہا ہوگا اور دوسروں کے عیب بیان کر رہا ہوگا۔ یہ اعلیٰ اخلاق نہیں ہے۔ اعلیٰ اخلاق کیا ہے کہ عیب کی نسبت اپنی طرف اور خوبیوں کی نسبت دوسروں کی طرف، اچھائیوں کی نسبت دوسروں کی طرف۔ قرآن پاک 15واں اور 16واں پارہ ہے سورہ کہف، جس کے اندر حضرت خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، جبکہ سیدنا خضر علیہ السلام یا تو اللہ کے ولی ہیں جو کہ متفقن علیہ ہیں، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ خیر، جو بھی معاملہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا خضر علیہ السلام سے افضل ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں خضر علیہ السلام سے، تو راستے میں وہاں پر 3 واقعات پیش آئے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ سیدنا خضر علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہیں اور سفر کر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس میں سوار ہیں، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو عیبدار کر دیا۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ سیدنا خضر علیہ السلام نے ایک بچے کی گردن مروڑ دی۔ اور تیسرا واقعہ وہاں پر یہ پیش آیا کہ ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہر مرتبہ ٹوکا، لیکن خضر علیہ السلام صبر کی ہی تلقین کرتے رہے۔ بالآخر معاملہ ختم ہو گیا، تو خضر علیہ السلام نے ان تمام واقعات کو بیان کیا کہ یہ معاملہ میں نے کیوں کیا۔ جہاں پر پہلا معاملہ تھا کشتی عیبدار کرنے کا، تو خضر علیہ السلام نے وہاں پر یہ بتایا کہ میں نے اس کا پھٹا اس لیے توڑا تھا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کہ میں نے اس کو عیبدار کر دیا تاکہ یہ کشتی غصب ہونے سے بچ جائے۔ تو خضر علیہ السلام نے یہاں پر عیب کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، اللہ رب العزت کی طرف سے نسبت نہیں کی، حالانکہ اس کو عیبدار کرنے کا جو معاملہ تھا یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم سے تھا، لیکن عیب کی نسبت سیدنا خضر علیہ السلام نے اپنی ذات کی طرف کی ہے، اللہ رب العزت کی طرف نہیں کی۔ اور آگے معاملہ تھا
کہ جس بچے کی گردن مروڑی وہاں پر کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت یہاں پر ان کو نعم البدل دینا چاہتے ہیں، اور اسی طرح جہاں پر معاملہ تھا دیوار کو سیدھا کرنے کا، وہاں پر بھی خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تاکہ یہ جوانی کو پہنچے، اور جوانی کو پہنچنے کے بعد اپنے اس خزانے کو نکال لے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے بات یہ ذکر کی ہے کہ عیب کی نسبت ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کی طرف کریں، اور جب خوبی کا معاملہ ہو تو پھر اللہ رب العزت کی طرف کریں، یا پھر کیا ہے اپنے اساتذہ کی طرف کریں، اپنے بڑوں کی طرف کریں، نہ کہ جب خیر کا معاملہ ہو، بھلائی کا معاملہ ہو اس کی نسبت اپنی طرف، اور کیا ہے برائی کا جب معاملہ ہو، عیب کا معاملہ ہو تو اس کی نسبت دوسروں کی طرف۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، سیدنا سلیمان علیہ السلام بہت بڑی حکومت ہے، پرندوں پر بھی حکومت ہے، جنات کے اوپر بھی حکومت ہے۔ تو وہاں پر ایک پرندے کو گم پایا تو وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وہ نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا، مالی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے یہ پرندہ نظر نہیں آ رہا، مجھے کیا ہو گیا کہ مجھے یہ پرندہ نظر نہیں آ رہا، یا حقیقتاً نہیں ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن پہلے نمبر پر جو کمی کی نسبت کی ہے وہ اپنی ذات کی طرف کی ہے، وہ نسبت دوسرے کی طرف نہیں کی۔ آج جب ہم اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بات وہ گہرائی کی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری سمجھ وہاں تک پہنچتی نہیں، ہماری اتنی عقل نہیں ہوتی، ہماری اتنی سمجھ نہیں ہوتی، وہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ہم نے اس بات کو الٹے انداز کے اندر لے کر کیا کہہ دیا کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں کی، حالانکہ وہاں پر کیا کہنا چاہیے کہ یار میری عقل کی کمزوری ہے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے صحیح عقل نہیں، مجھے صحیح شعور نہیں، مجھے صحیح سمجھ نہیں، مجھے صحیح فہم نہیں ہے، میں علم والوں سے تعلق نہیں رکھتا، جس کی وجہ سے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے بات ہی غلط کہہ دی۔ آج علماء کے اوپر ہم کیچڑ اچھالتے ہیں، ہم بات ان کی سمجھتے نہیں، نہ سمجھی کی وجہ سے اعتراض کس پر کرتے ہیں، علماء پر، اولیاء اللہ پر۔ ہم بات سمجھتے نہیں، الزام دوسروں پر لگاتے ہیں، حالانکہ یہ اعلیٰ اخلاق نہیں ہے۔ اعلیٰ اخلاق یہ ہے کہ اگر بات سمجھ نہیں آئی تو اس کی نسبت اپنی ذات کی طرف کریں، نہ کہ دوسروں کی طرف، اور خاص طور پر علماء اور اولیاء اللہ کی طرف۔ اس لیے آج ہم یہاں پر جو حاضر ہوئے ہیں، اللہ والوں کے پاس جو آئے ہیں، ہمارا مقصد سیکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر اتنی عقل نہ ہو کہ ہم بات سمجھ سکیں۔ الحمدللہ ہمارے حضرت اللہ رب العزت نے بیان کا جو سلیقہ دیا ہے، سمجھانے کا جو ملکہ دیا ہے، وہ بہت اعلیٰ قسم کا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ بات سمجھ نہ آئے اور پھر جا کر اعتراض کرے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ وہاں پر ہمیشہ نسبت اپنی طرف کریں کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے بات سمجھنے کی، لیکن میری عقل ناقص ہے، میری سمجھ ناقص ہے، میرا فہم ناقص ہے، جس کی وجہ سے میں بات کو سمجھ نہیں سکا۔ اور آج جگہ جگہ پر جا کر دیکھیں، جہاں پر مجمع بیٹھا ہوا ہے، اپنا گند نکال کر کے علماء کے منہ پر اپنی کالک ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے سامنے اگر عیب ہیں تو علماء کے ہیں، علماء کے علاوہ باقی ساری دنیا ان کے ہاں بخشی بخشائی ہے،
اور برے اگر ان کو نظر آتے ہیں تو وہ علماء نظر آتے ہیں۔ یہ معاملہ حقیقت میں تو نیا نہیں ہے، انبیاء کے ساتھ لوگوں نے یہی معاملہ کیا، تو انبیاء کے ورثاء کو لوگ کیسے معاف کریں گے؟ انبیاء کے جانشینوں کو لوگ کیسے معاف کریں گے؟ لیکن میری بات ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، محبت اور شوق کے ساتھ آیا کرتے ہیں، لیکن بات سمجھنے سے رہ جاتی ہے تو پھر اعتراض کرتے ہیں، تو اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں، اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں، اپنی محنت کو ضائع کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ، عمل، عقل اور شعور نصیب فرمائے کہ جن کی صحبت میں ہم بیٹھے ہیں ان کو صحیح سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں اور ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اور اگر کوئی بات ہمارے مزاج کے موافق نہ ہو تو ہم اپنے مزاج کو غلط کہیں، نہ کہ اولیاء اللہ کو، علماء کو۔ جزاکم اللہ۔